اگر تم خیر والے ہیں تو خیر والی نظروں کی پہچان یہ ہوگی کہ ہر خیر کے عمل کو اس عمل کے خیر کی وجہ سے خیر کی نظر سے دیکھو گے. تو سچائی سچی بات کر رہا ہے. غیر مسلم بہت سے ہوتے ہیں لیکن ہماری عادت جھوٹ کی ہوگی. تو اب جھوٹ نکل جائے اس کے لیے سچ جو بولنے والا ہے نا اس کی قدر کرو کہ وہ تو سچ بولنے والا ہے. ایک سچ بولنے والا ہے مگر اس کے 10 کمیاں ہیں نا, گیا بیٹا ریٹرن ہو گیا, یوٹرن ہو گیا. اب اس کو اچھی چیز نہیں ملے گی. جو خیر والا ہوگا وہ ہر خیر کو خیر کی نظر سے دیکھے گا, اور جو خیر والا ہوتا ہے نا وہ جو خیر والا ہوتا ہے کسی خیر کو شر کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا وہ. اور جو شر والا ہوتا ہے وہ شر اس کے اندر میں کبر پیدا کر دے گا کہ میں ہی بہتر ہوں. اس امت کو رب العالمین نے خیر امت کہا ہے, کنتم خیر امتی, کہ ہم نے اس امت کو اپائنٹ کیا ہے اس عہدے پر, خیر والے عہدے پر. خیر والے تو خیر والا کون ہے؟ جو خیر کو خیر کی نگاہ سے دیکھے گا نہیں دیکھے گا. اب دوسرے لوگ صدقات و خیرات کر رہے ہیں, غریبوں یتیموں یسیروں کی مدد کر رہے ہیں, سب دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں. اچھا, اس کے دل کے اندر کے دکھاوے کو تو پہچان لیا. تیری نظر پھر شر والی ہے, خیر والی کہاں ہے؟ اگر خیر والی ہوتی تو خیر کے عمل کو خیر کی نظر سے دیکھتا نا. کرنے والا کیا کر رہا ہے اس کا ذمہ دار تو نہیں ہے, لیکن جو کر رہا ہے وہ تو خیر کی تعریف کرے گا نا. تو اچھا کر رہا ہے, اچھا. حتیٰ کہ اگر خیر والی نظر بن جائے نا تو بات اتنی آگے بڑھ جاتی ہے کہ روئے زمین کے اوپر چاہے وہ خیر کی صورت میں وہ کام مندر میں ہو کہ بدکدوں میں ہو کہ مسجدوں میں ہو, گرجا گھروں کے اندر میں ہو یا کسی بھی مقام کے اوپر ہو, اس خیر کے کام کو خیر کی نگاہ سے دیکھے گا. جائزہ لو اپنی نظروں کا خیر کا کہ ہمارے اندر میں خیر ہے کہ شر ہے. اگر خیر ہوگا تو مندروں کے اندر بھی تم کو اس خیر کے کام میں اچھائی نظر آئے گی. جو بندوں کا برا چاہنے والا, بندوں کا برا سوچنے والا, وہ اللہ کا سچا بندہ ہے, رخ بدلا ہوا ہے. اندر میں شر ہے تو پھر اس کی نظروں سے اس کو صرف خیر نظر نہیں آئے گا, شر ہی شر نظر آئے گا, شر ہی شر نظر آئے گا. پھر کہیں پر خیر اور اچھائی نظر نہیں آئے گی اس کو. اگر اندر میں اچھائی اور خیر اگر آ گیا ہے, کیا اچھائی اور خیر اگر اندر میں آ گیا ہے تو ہر خیر کا اور ہر اچھائی چاہے وہ بت خانوں میں کیوں نہ ہو, مندروں میں کیوں نہ ہو, دشمنوں میں کیوں نہ ہو, دیگر مذاہب کے لوگوں میں کیوں نہ ہو, لیکن خیر خیر ہی نظر آئے گا اس کو. نہیں اپنا اگر کرا غلطی بھی تو اچھائی ہے اس کو ڈھانپو, اور دوسرا اگر ہے جس کو یہ دوسرا سمجھ رہا ہے اگر ذرہ برابر بھی اس کی غلطی ملی تو اس کو بنا دو پہاڑ. یہ شر والوں کی پہچان ہے, یہ شیاطین کی حرکت ہے, یہ بات نہیں ہے. خیر والوں کی پہچان کیا ہوگی؟ جن کے اندر میں خیر ہوگا, جہاں خیر ذرہ برابر بھی ہوگا خیر کی نگاہ سے اس کو خیر کی نگاہ سے دیکھیں گے. سمجھ آ رہی بات؟ اور جن میں شر ہوگا بڑے بڑے خیر بھی ان کو خیر نظر نہیں آئیں گے, اچھائیاں نظر نہیں آئیں گی. پھر اس کو اس کی آنکھ کی دیدیں پلٹ جائے گی. کیا ہوگی؟ ایسے پلٹ جائے گی کہ خود کوئی اچھا سمجھے, میرے سے اچھا کوئی نہیں, میرے سے زیادہ متقی کوئی نہیں, میرے سے زیادہ علم والا کوئی نہیں, میرے سے زیادہ عمل کرنے والا کوئی نہیں. میں راتوں میں کروٹیں بھی بدلتا ہوں تو ذکر کرتے رہتا ہوں, میں بڑی بڑی بشارتیں دیکھ لیتا ہوں, اور میں یہ کام کر لیتا ہوں, اور میں اتنی مدد کر دیتا ہوں لوگوں کی, اور اتنے قربانیاں دے دیتا ہوں. دیدیں پلٹ گئے اس کے. خدا نے اس کے اندر کے شر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دیدوں کو پلٹا دیتا ہے کہ پھر دنیا میں اس کو خیر نظر نہیں آتا, دوسروں میں شر نظر آتا ہے, اور ساری دنیا کا سب سے اچھا اپنے ہی میں خیر کو ڈھونڈنے کے چکر میں پڑ جاتا ہے. وہ خیر والا ہے, اس کے دیدے پلٹا دیا رب العالمین.
قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات فرمائی، یہدی بہ کثیرا یضل بہ کثیرا، اور کہیں پر اللہ نے اور خلاصہ فرماتے ہوئے فرمایا صم بکم عمی فہم لا یبصرون، کہ آنکھ ہے مگر دیکھ نہیں سکتے، کان ہے مگر سن نہیں سکتے، زبان ہے مگر بول نہیں سکتے۔ کیا مطلب ہے؟ دکھنے میں تو ہے لیکن پلٹ چکے ہیں، سارا خیر کائنات میں کہیں نظر نہیں آئے گا، ان کے دیدوں کو پلٹا دیا گیا، اب خود میں تو ہے شر اور ڈھونڈ رہا ہے خیر، تو اپنی ہی ذات میں ڈھونڈتا رہ جائے گا، لیکن اس کو حق کا اور خیر کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ میرے سے اچھا کوئی نہیں، میں سب سے بہتر ہوں، وہ نہیں، اتنا کیا ہے، جہنم میں جانیں گے نا، وہ کیسا یہ کیسا۔ حالانکہ اس امت کو جو منصب میرے آقا نے رب العالمین نے جو دیا، اس امت کو جس منصب پر رکھا ہے، کنتم خیر امت، خیر امت کے منصب پر اس امت کو رکھا کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں کائنات کے اندر میں جہاں بھی خیر کا ذرہ ہوگا، اس خیر کو یہ ذرہ ہو تو پہاڑ دیکھیں گے، اور وہ خیر کہیں پر بھی اگر ہے، کہیں پر بھی ہے تو خیر کی نظر سے دیکھیں گے، اس کو چشمہ نہیں بدلائیں گے۔ میرے بڑے دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، ریاکار ہے، بڑے نام و نمود ہے، بدعقیدے ہیں، گمراہ ہے، جہنمی ہے، انہیں فتوے نہیں دیتے بیٹھے گا، بلکہ وہاں پر تو یہی سوچے گا کہ نہیں، یہ تو خیر کا عمل اس کے اندر میں ہے، اب کوشش یہ کروں کہ وہ خیر کا عمل میں اس سے لے لوں، وہ اچھی چیز کو میں اختیار کر لوں، وہ اخلاق اس کے پاس میں غیر مسلم کی طرح میں حاصل کر لوں، لوگوں کو ٹھنڈا پانی پلانے کا جذبہ اس کے پاس میں کہ وہ میں بھی پلاؤں کچھ، لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ اس کے پاس میں کہ میں بھی کروں کچھ، یہ خیر کو لینے والا بنے گا، اور اپنے شر کو اور اپنے کمینے پن کو یہ دور کرنے کی فکر اس کو نصیب ہو جائے گی۔ ورنہ اس کی آنکھوں کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بدل دے اور پلٹا دے، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہدایت اور حق کی ناقدری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہدایت کو گمراہی میں بدل دیتا ہے۔ وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں، لیکن خدا ان کے آنکھوں کو پلٹ دیتا ہے، ان کے دل کو پلٹ دیتا ہے، خیر میں خیر نظر نہیں آتا، خیر میں بھی ان کو شر نظر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ناقدری کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت کے بدلے گمراہ کر دیتے ہیں، اور یہ بہت اشد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترغیب دی ایمان والوں کو کہ جہاں پر دعاؤں کی تعلیم دی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یا اللہ، جس کا مفہوم یہ کہ ہے ہمارے رب، ہم کو ہدایت کے بعد گمراہی کی طرف پلٹنے سے ہماری حفاظت فرما، زغ قلوبنا، ریٹرن ہونے سے، اچھے سمجھ کر چلے تھے راستے پر، لیکن وہاں پر پہنچنے کے بعد اپنے کو اچھا سمجھنا شروع کر دیا۔ یہ پہچان ہے اپنے کو اچھا سمجھنا کہ اب ہم خیر والے نہیں رہے، ہمارا تو عہدہ تو دور کی بات ہے، جو بھی تھا منصب وہ بھی چھین لیا گیا، اب ہم مسلمان، اچھے انسان، مومن، مقرب، یہ تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ اللہ نے جو منصب دیا تھا امت محمدیہ میں پیدا فرما کر، کنتم خیر امت، خیر امت بنایا تھا، اب وہ منصب بھی خدا پاک کو کرسی بھی کھینچ لیا کہ جو خیر والا ہوگا، ذرہ برابر کہیں پر خیر ہوگا تو وہ خیر کی نگاہ سے دیکھے گا، خیر کی نگاہ سے دیکھا کہ نہیں، یہ تو خیر ہے، اچھی چیز ہے، بندوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو رہا ہے، اس سے میرے آقا کی سنت پوری ہو رہی ہے، کم از کم دسے کے اندر میں کچھ نہیں، تو اللہ نے جو منصب تم کو، مجھ کو، میرے آقا کی غلامی کی وجہ سے امت بنا کر، کنتم خیر امت، خیر امت کے جو منصب اللہ کی طرف سے اس امت کے ہر فرد کو ملا ہے، خیر امت، یہ منصب خدا کی طرف سے اس امت کو دیا گیا، خیر امت کا، اور خیر امت کا مطلب اس منصب کا استعمال اور اس منصب کی پہچان کیا ہوگی؟ خیر امت، خیر امت کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی سوچ، اس کی فکر ہر دنیا کے ذرے خیر کو خیر کی نگاہ سے وہ دیکھے گا، اور جب اس کی نگاہ کے اندر میں خیر اگر آ جائے گا، یہ خیر امت کے منصب پر فائز ہو جائے گا رب کی طرف سے،
امت تو بن گیا ہے کلمہ پڑھ کر، لیکن وہ منصب خیر امت کے اوپر آیا کہ نہیں آیا؟ امت تو بن گیا ہے کلمہ پڑھ کر، لیکن اب اس بندے کو اپنی کوشش خیر امت بننے کی کرنی پڑے گی، اور یہ خیر امت بننے کی کوشش عوام سے زیادہ ہم وابستگان خانقاہ محمدی کو اور ہم غلامان غوث و خواجہ کو چاہیے کہ ہمارا نظام اپنے کو اچھا سمجھنے کا نظام نہیں ہے، اور اپنے نظاموں کو اچھا سمجھنے کا نظام نہیں ہے۔ جہاں بھی جس رخ کے اعتبار سے ذرہ برابر بھی اچھائی نظر آئے، ذرہ اچھائی نظر آئے تو پہاڑ ثابت کرنے کی کوشش کرو، تو پھر ہمارے اندر میں خیر چھپا ہوا ہے، ہم خیر امت کہ مذہب اسلام خدا کی قسم خیر ہی خیر کا منبع ہے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جتنا مسلمان مذہب اسلام کو اس وقت میں لے کر چل رہے کل خیر یہی نہیں ہے، کل خیر یہی نہیں ہے۔ یہ بھی غلط فہمی ہے کہ آج مسلمان اپنی دادا گیری کی وجہ سے، اسلام کی حقیقت کو نہ جاننے کی وجہ سے، پہلے تو اسلام کیا ہے یہی نہیں پہچان سکا، اس لیے یہ غلط فہمی بھی آج جس کی وجہ سے دوسری قوموں کے سامنے اسلام کی شبیہ متاثر ہو رہی ہے۔ اسلام کی بنیاد، پہلی بات یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام اپنے وجود سے کوئی نیا مذہب نہیں ہے، بلکہ جو اصل حق مذہب تھا وہ ابتدا سے لے کر قیامت تک صرف وہ مذہب شریعت محمدی ہے۔ اسلام کسی مذہب کے انکار کے لیے دنیا میں نہیں آیا۔ یہ نہیں تھا کہ 1500 برس پہلے جہاں کے مالک نے اسلام کو پیش کیا، نہیں، یہ بات غلط ہے۔ جو حضرت آدم علیہ السلام نے اسلام کو پیش کیا وہ میرے آقا ہی کا اسلام تھا جس کو حضرت آدم نے پیش کیا، تو پھر دو جہاں کے مالک حضرت آدم علیہ السلام کے مذہب کا انکار کریں گے؟ تھا تو یہی مذہب۔ نوح علیہ السلام اور اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جتنے انبیاء، داؤد علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، جتنا دین اور جتنا مذہبوں کو آپ نے پیش کیا، ان میں سابقہ جن کو بولتے ہیں، ان سبوں نے حقیقت کے اعتبار سے جو اصل دین اللہ کا دین ہے، دین الہی، رب کا جو دین ہے وہ دین محمدی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور یہ میرے آقا کی بعثت کے بعد میں اللہ کا یہ اعلان نہیں ہے، بلکہ اس دین کے بارے میں تو ازلی طور پر خدا پاک نے پہلے سے طے فرما دیا کہ اللہ کے پاس ہے بحیثیت دین، بعثت مصطفیٰ کے بعد میں، قرآن پاک کے نازل ہونے کے بعد میں نہیں، بلکہ شروع ہی سے دین محمدی اصل دین تھا، اور اس دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء اکرام علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجا۔ تو پھر میرے آقا کسی دین کا رد کریں گے؟ کسی دین کے پیروکاروں کے ان دینوں کے ان اعمال کو رد کریں گے؟ نہیں، رد اس بات کا کیا جائے گا جو انہوں نے اصل کے اوپر اپنے مزاج کو داخل کیا، اس کا تو رد کیا جائے گا، لیکن اصل دین کا رد نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے اسلام کسی مذہب کو برا کہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم کسی آسمانی کتاب کا انکار نہیں کریں گے، اس لیے جیسے قرآن پر ایمان لاتے ہیں، ہمارا ایمان تو تورات پر بھی ہے، انجیل پر بھی ہے، زبور پر بھی ہے کہ نہیں؟ اور وہ ام سابقہ کے انبیاء کی امتیں، بے شک وہ انبیاء تھے، ان پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ مسلمانوں کو پہلے تو خود اسلام سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام ام سابقہ کے مذہبوں کی اور ان نبیوں کے مذہبوں کی خلاف کرنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ تو جنگجو ہے، دہشت گرد ہے مسلمان، کہ جو ہر ام سابقہ کے پچھلے مذہبوں کو اس کا رد کرتا ہے، تقابل کرتے ہوئے۔ وہ تقابل نہیں ہے بلکہ دوسرے رخ کے اعتبار سے، تو خود اپنی زبان سے تو اسلام کا مذاق اڑا رہا۔ اسلام کسی مذہب کے رد کے لیے نہیں آیا، بلکہ اس مذہب کے اندر میں جو خیر ہے اس خیر کو اجاگر کرنے کے لیے آیا۔ اس لیے میرے آقا دو جہاں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کا جو تعارف فرمایا، ملت ابراہیم فرمایا، اور یہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر میں ہوں۔ دین تو میرے آقا کا ہے،
تھا آقا کا، اپنے زمانے میں ابراہیم علیہ السلام نے اسی دین کو، تو پھر وہ دین ان کا نہیں ہونا، دین تو تھا دو جہاں کے مالک ہی کا، انہوں نے اس کو پیش کیا اپنے زمانے میں اور قوموں نے اس کو قبول کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ خدمت مانی ہے میرے مصطفیٰ نے۔ اب یہ 15ویں صدی کا مسلمان مبلغ بن کر، آدھا تیتر آدھا پیتر بن کر اب ابراہیم علیہ السلام کے دین کا مذاق اڑا رہا ہے اور لوگوں کے سامنے قہقے اگر لگا رہا ہے، تو اس کی خدمت صحیح ہے یہ؟ در پردہ تو وہ خود اپنے قرآن کا، اپنے اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آج مسلمان خود اپنے اسلام اور اپنے مذہب سے صحیح واقف نہیں ہے، صحیح واقف نہیں ہے۔ اسلام کو سمجھتا ہے کہ 1500 برس کا اسلام ہے اور میرے آقا نے جو دین کو پیش کیا بس وہیں سے دین شروع ہوا ہے۔ انہیں خود اپنے اسلام سے صحیح واقف نہیں ہے۔ ان گہرائیوں کو میرے بچوں، خانقاہ محمدی والوں، چونکہ تم کو آگے کی نسلوں میں بہت کچھ کام کرنا ہے انسانوں کے اندر میں، اس لیے تمہارا ظرف بھی بڑا ہونا چاہیے، دماغ بھی بڑا ہونا چاہیے اور سینوں میں بھی کشادگی ہونی چاہیے، ورنہ تمہارے سینے اگر تم خانقاہ کے، اگر کنویں کے مینڈک بن جاؤ اور کسی میں تم کو خیر نظر نہ آئے، کوئی مسجدوں کے اندر میں، کوئی محرابوں کے اندر میں، کوئی نمازیوں کے اندر میں، کوئی دین کے کام کرنے والوں کے اندر میں، کسی علم والوں کے پاس، کسی علماء کے پاس، کسی خدمت گزاروں کے پاس میں تم کو اگر خیر ہی نظر نہیں آ رہا ہے تو تم تو خیر والے ہے ہی نہیں بلکہ شر والے ہیں۔ ذی قلوبنا بعد اذ ہدیتنا ہب لنا، کہ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے تو حق کا راستہ خانقاہ کے ذریعے سے وابستہ کیا تھا، لیکن کہیں ہم پلٹ تو نہیں جا رہے ہیں، پلٹ تو نہیں جا رہے ہیں۔ اب پلٹنا کے کیا مطلب ہے کہ آنکھوں کو خدا ایسا پلٹائے گا کہ سامنے نظر نہیں آئے گا بلکہ آنکھیں پلٹ جائے گی تو پوری اندھی ہو جائے گی نا۔ آج مسلمان بھی تو ایسے دیدوں کو پلٹا لیا ہے، کہتا تو ہے کہ نہیں، کیوں؟ اسلام بہت اچھا مذہب ہے، اسلام کی تعریف یہ نہیں کر رہا ہے۔ اسلام کی تعریف کا مطلب میں بہت اچھا ہوں یہ بولنے لگوانا چاہ رہا ہے کہ دنیا کے معاملات میں اچھائی کوئی چیز اگر معلوم ہوتی ہے تو پہلے خود اڈاپٹ کرتا ہے نا، خود اختیار کرتا ہے نا، یا خود کو بھول کر دوسروں کو تقسیم کرنا شروع کر دیتا ہے کیا ایسا؟ وہ تو پنجتن پاک ہے، آل رسول، آل علی اور اولاد علی ہے۔ میدان کربلا کے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے پیاسوں کو قربان کروایا اور اپنے نقشوں کو اپنے ہاتھوں سے قربان کروایا، ان کی بات تو الگ ہے۔ باقی انسان کو بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی حکم دیا کہ پہلے خود کا پیٹ بھرنے کے بعد دوسرے کے پیٹ کی بھوکی کی فکر کرو۔ تو کیسا ایسا سخی بن گیا؟ تیری نسبت تو نہ کربلا سے ہے، نہ پنجتن پاک سے ہے، نہ غوث و خواجہ سے ہے۔ اب بیچ میں آ کر کہ اسلام بہت اچھا مذہب ہے، اس کے یہ خوبیاں، اس کی یہ خوبیاں، اس کی وہ خوبیاں، اس کے بعد میں شروع کر رہا ہے کہ فلاں مذہب کے اندر بھی خرابی، فلاں مذہب کے اندر بھی خرابی، فلاں مذہب کے اندر بھی خرابی۔ تو خراب نظروں والا ہے تو تجھے کہیں پر اچھائی نظر ہی نہیں آ رہی ہے، کہیں اچھائی نظر ہی نہیں آ رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعوت کے ذریعے سے، اس تقابلی مطالعے کے ذریعے سے اور وہ نظروں کے پلٹانے کی وجہ سے یا خیر کو نہ دیکھنے کی وجہ سے اللہ اس کے دیدوں کو پلٹا دے گا۔ کالی پتلی اندر، سفید دیدہ باہر۔ اپن خراب ہے اگر اپنے کو سمجھ رہے ہیں تو ہم کو اچھائیاں لوگوں میں نظر آئے گی، یہ نمازی، یہ تہجد گزار، یہ عمل کرنے والے، یہ قربانیاں دینے والے، یہ کرنے والے، یہ نوافل پڑھنے والے اور یہ لوگوں کے کام آنے والے، یہ بیماروں کی خدمت کرنے والے اور لوگوں کی ہمدردی کرنے والے، ہر جگہ خیر نظر آئے گا، اس لیے کہ پتلیاں کالی اوپر ہے۔ مدینے میں منافق بنے، بنو امیہ کی حکومت میں یزیدی بنے، تو پھر ہم بھی اپنے آپ کو کوئی سند مل سکتی ہے، اپنے بارے میں مطمئن ہو سکتے ہیں۔ فکر ہونا چاہیے ہم کو، کالی پتلیوں کو اوپر رکھو تو تم کو دنیا نظر آئے گی۔ اگر تم نے اپنی آنکھوں کی کالی پتلیوں سے نفرت کر کے کہ لوگوں کی اچھائی ہم کو نظر نہیں آنا، بلکہ ہم تو اپنی اچھائی کو اپنے میں ہم دیکھیں گے، تو تم نے اپنی کوشش کر کے دیدوں کو پلٹا لیا تو کیا ہوگا؟
میرے سے اچھا تو کوئی نہیں میرے. بس یہی تو وہ چیز تھی جو 60 کروڑ برس کے عبادت پر خدا نے ایک لفظ میں راندہ دگا کر دیا. کون ہے جو شیطان تھا نہیں تھا عزازیل. علم والا بھی تھا, وہ علم والا تھا, ایسا نہیں جاہل تھا, علم والا تھا. ہاں شیطان کو بھی آج سند دے رہے, علم والا تھا وہ. اور کون سا؟ استاذ الملکوت تھا, علم والا تھا. اور عبادت بھی کرتا تھا, عابد بھی تھا وہ. انہیں تو بھی کرتا تھا, پر اگر سو گئے تو اس سے بھی گئے گزرے نا. شیطانوں میں بڑے شیطان اپن, اس کے بڑے بھائی, چھوٹے بھائی نہیں اس کے. ہاں انہیں بے فکر رہا تھا, میرا بڑا بھائی تھے, کوئی فکر کی بات نہیں. عالم بھی تھا, علم بھی تھا اس کے لیے, اور عابد بھی تھا. عالم بھی تھا, عابد بھی تھا. اللہ کو بھی جانتا تھا, اللہ کو بھی جانتا تھا نا, اور دیکھ کے جانتا تھا. وہ دیکھ کے جانتا تھا, مشاہدہ کیا ہوا رب کی ذات کا. اتنی خصوصیات کے باوجود دیدوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پلٹا دیا کہ دیدوں کو بتلایا پلٹایا تو کالی پتلی کو اندر کر دیا سفید. اب اپنے سے اچھا کسی کو نہیں سمجھا. کیا کر دیا؟ اگر تم میں بھی اگر اپنے کو اچھا سمجھ رہے تو بابا کالی پتلی اندر جا رہی ہے, ذرا بچا لینا, اگلا گرا پچھلا ہوشیار نہ. آج مسلمانوں کا اجتماعی جرم جو اسلام کے معاملے میں ہوا, اسلام کی اس حقیقت سے یہ ناواقف ہے, خود اسلام کی حقیقت کو جان نہیں سکے, پہچان نہیں سکے. اب تقابل پر اسلام کو لا دیا. مذہبوں میں ایک مذہب کہہ رہا ہے پاگل, اسلام دنیا کے مذاہب کی لسٹ میں اسلام نمبر اول پہ گئے, لیول پہ ہے, سیکنڈ پہ, تھرڈ پہ, فورتھ پہ. کتنے جی ہاؤ شیسا نہیں ایسا کرتے نا. تقابل کہاں ہے؟ حق جو ہے وہی شروع سے اسلامی تھا اور آخر تک اسلامی ایک ہے. اس کو نمبر دے سکتا کیا نہیں دے سکتا. ابھی 30 پارے ہیں, ایک پارا ہے, ایک پارا مانتے, قرآن نہیں مانتے اس کو, تو قرآن پارا ہے کیوں؟ اب وہ بیچارے پاگل ہوتے ہیں نا, بڑے بڑے اسٹیجر لگا کے اسلامی ایک حق کا مذہب ہے, اور ہم تقابل کرتے ہیں اس کو دوسری آسمانی کتابوں سے بھی, اور سارے مذاہب باطل ہے, غلط ہے, اور اس میں کوئی اچھائی نہیں ہے, صرف اچھائی اسلام کے اندر میں ہے. تو جو اس طرح کی تحریک پیش کرے, جو اس طرح کی بیان کرے, جو سمجھ رکھے, جو سوچ رکھے, یہ سمجھ لینا کہ وہ ابھی اسلام کی اچھائی سے حقیقت خود واقف نہیں ہے. 30 پارے ہیں, کوئی ایک پارا لے لو, وہ کہتے ہیں کہ یہی پورا قرآن ہے. بولیں گے کہ 32 پارے کے ساتھ ملاؤ تو قرآن بول. پاگل باپ بھی بولے گا کہ نہیں بیٹے کو, نہیں یہ قرآن ہے, قرآن ہے مگر یہ پورا قرآن نہیں ہے. سمجھ آ رہی بات؟ سمجھ آ رہی؟ اور کوئی پورا قرآن ہاتھ پہ لے لے اور اس سے بول دے کہ ہم 17واں پارا اس میں سے نکال دیتے, ہم کو ضرورت نہیں ہے, ہم اس کے بغیر قرآن مانتے ہیں. تو قرآن ہے کیا وہ؟ صحیح قرآن سے واقف نہیں ہے, ایسے صحیح اسلام سے واقف نہیں ہے وہ لوگ. ان کے دیدے پلٹ چکے ہیں, کالی پتلی اندر جا چکی ہے. اب دیکھنے کی صلاحیت اپنے میں اچھائی کو دیکھ رہے ہیں, وہ باہر ان کو اچھائی نظر نہیں آ رہی ہے, باہر اچھائی نظر نہیں آ رہی. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب پتلی پلٹ جائے, باہر اگر اچھائی نظر نہ آئے, اب اسلام ہے, اپنے اسلام کے اندر میں اچھائی ساری نظر آئے, تو پھر اب اسلام میں خود نعوذ باللہ علیہ باللہ بدعت نظر آئے گی ان کو. جو اسلام تو اس بات کی تصدیق کیا تھا, اس بات کی دعوت کیا تھا کہ کسی مذہب کو برا مت کہو, ان کے مذہبی پیشواؤں کی بے عزتی مت کرو, حتیٰ کہ یہاں تک قانون تھا اسلام کا کہ کسی علاقوں میں اگر جائے تو وہاں عبادت خانے اگر ہوں مذہبوں کے, اس کو مت ڈھاؤ. مذہبی جو لوگ ہیں ان کو شہید مت کرو, ان کو قتل مت کرو. اسلام کی تعلیمات ہے یہ. اب یہ پہلوان بولا کہ سارے مذاہب غلط ہے اور سارے انسان غلط ہے, اب صرف اب لا رہا ہے سامنے پرچم کائے کا, اسلام اور قرآن حق ہے. تو اصل میں بچے وہ تو اس پرچم میں خود کو چھپانے کے لیے, باقی تو خود اسلام سے مطمئن نہیں ہے نا,
پھر پلٹے گا اندر تو اسلام میں بھی شرک ہے جی، اسلام میں بھی بدعت ہوتی جی، قرآن میں بھی ذرا یہ تعلیمات ہے، بولا کہ نہیں بولا، خود کے آیا تھا نا کون سا رسمی ہو، قرآن میں کتنی آیتیں نکال دو کرو بول کے، پتلی پلٹ گئی تھی اس کی بھی، نظر آنے کے باوجود غلط ہے بول کے نہیں بولے تھے، شر ہے بول کے نہیں بولے تھے، سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم بھی جاتے تھے، اخلاق کو پیش کرتے تھے، اور یہ اکرام بھی گئے آج کی تحریکیں شروع نہیں کیے، شرک کے خلاف، کفر کے خلاف، مندروں کے خلاف نہیں کیے، بلکہ میرے غریب نواز سلطان الہند کے ظاہری پیر و مرشد خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ مندر میں کئی مہینے رہے ہیں، وہاں سے کون تھے وہ خواجہ عثمان ہرونی؟ کون تھے؟ منصب خیر امت پر فائز تھے، وہاں جو خیر ان کو ذرے کی صورت میں دکھا تھا اس کی قدر کرتے ہوئے ان مندروں میں بیٹھ کر اس ذرے برابر خیر کو پہاڑوں جیسا خیر بنا دیے، یہ ہوتے ہیں خیر امت والے۔ اسی طریقے سے شرڈی کے سائی بابا رہے اس قوم کے اندر میں، اپنی قوم میں جو خیر کا رخ تھا اس خیر کو، اس ذرے کو انہوں نے پہاڑ اس طریقے سے بنایا کہ توحید اور اسلام کی محبت اور پھر انسانیت کی ہمدردی کا وہ پیغام دیا کہ آج وہ شرڈی کے سائی بابا کے ماننے والے کروڑوں روپے کے ہاسپٹل بنا کر مریضوں کا فری میں علاج کرتے ہیں۔ یہ مسلمان کا بچہ ہے وہ خیر نہیں، مگر یہ اپنا ہے نا، اپنی مسلک جماعت کا ہے نا، انہیں تو کرنے کو تیار نہیں، وہ کر رہے ہیں تو اس کو غلط جاننا میں جا رہے نا انہوں، اچھا تو دیکھ رہا ہوں جاننا میں جا رہے اس کو، اور خدا کی خدائی کو اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے۔ اگر تو خیر امت ہے تو تجھے ہر خیر کا کام خیر کا نظر آئے گا۔ آج امت اپنی اسلام کو خود سمجھ نہیں سکی، خیر کے اور شر کی تمیز کے در سے ختم ہو گئی، تو دوسروں کا خیر بھی اس کو شر نظر آ رہا ہے اور اپنا شر بھی خیر نظر آ رہا ہے، کیونکہ دیدے پلٹ چکے ہیں۔ اب اچھائی صرف اپنے میں نظر آ رہی ہے، اپنے ہی اسلام کے اندر میں نظر آ رہی ہے۔ یقیناً اسلام اچھائی کا منبع ضرور ہے، لیکن کل اچھائی جہاں بھی ہوگی اسلام اس کے قدر کا حکم دیتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو مثالیں دے دیا نا ہم نے خواجہ عثمان ہرونی کی، کون ہے؟ ہمارے آقا جی کے پیر و مرشد ہے نا، جا کر مندر میں بیٹھ کر جو خیر تھا اس خیر سے انہوں نے خیر کو دیا کہ نہیں؟ اور خود اجمیر شریف کے اندر میں مندروں کو خواجہ خواجگان کی بارگاہ سے وہاں کے دیووں کے جلانے کے لیے چراغوں کو تیل دیا جاتا تھا، اور وہی آگے کے جو صحیح لوگ تھے مسلمان حکمران، وہ لوگ مندروں کے نظام کے چلانے کے لیے صرف مسجدوں اور خانقاہوں کو زمینات نہیں دی، جاگیریں نہیں دی، بلکہ آج یہ مندروں کو، ماحول کے مندروں کو اورنگزیب کی طرف سے دیے ہوئے آج ہزاروں ایکڑ زمینیں اس سے ان کی مندریں چل رہی ہے۔ ابھی مسلمان تو ہاں مدرسوں کو دو، ہماری مسجد کو دو، ہماری خانقاہ کو دو، اس سے تو جنت ملے گی، تو جاتا ہے جنت میں؟ خیر امت نہیں ہے یہ، اس کے دیدے پلٹ چکے ہیں، خیر صرف اپنے میں نظر آ رہا ہے اس کو، باقی سب اندھیرا اور باقی سب باہر، اس کو شر ہی شر نظر آ رہا ہے۔ یہ خیر امت نہیں بلکہ شر امت بنی ہوئی ہے۔ تو یہ اس طرح کا نظریات جو دیتے ہیں نا کہ باہر شر ہے، باہر شر ہے، اسلام ہی میں سارا خیر ہے، بے شک اسلام میں کل خیر ہے، لیکن وہ خیر جو اور اسلام کے ان زمانوں کے اندر میں قوموں کو ملا تھا، حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ اور حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام نے جو اپنے ماننے والوں کو جو اسلام کا خیر اپنے مزاج کے ساتھ میں دیا تھا، وہ بھی خیر آج بھی خیر ہے۔ اسلام اس کا بھی قدردان ہے، اس کا بھی قدردان ہے۔ تو جو اس طرح کی تبلیغ کرتے ہیں یا اس طرح کے ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں، اس طرح کی تحریکیں چلاتے ہیں، وہ اصل میں پتلیاں پلٹ چکی ہے۔ اور جب اپنے اندر میں جب پتلی پلٹ گئی تو خیر پورا اپنے اندر بھی نظر آئے گا، تو جب ذرا پتلی پلٹ گئی تو اپنے اندر بھی خیر نظر کہاں آئے گا اس کو؟ اب یہاں پر بھی آگے گڑبڑ کرے گا بیٹا، کیونکہ انہیں خود شر والا ہے، شر والا ہے مزاج کے اندر، تو ہر جگہ شر ہی پیدا کرے گا نا۔ اب یہاں پر بولنا شروع کر دے گا کہ اسلام میں بھی چند چیزیں غلط ہیں، نعوذ باللہ، یہاں بھی شرک ہو جاتا، یہاں بھی یہ ہو جاتا، یہاں پر بھی یہ نہیں ہونا، یہاں بھی قدم بوسی نہیں ہونا، اور یہاں پر یہ چیز نہیں ہونا، اتنا عشق مصطفیٰ نہیں کرنا، اتنا پنجتن پاک کو یاد نہیں کرنا، یہ اولیاء کو نہیں ماننا اور وہ نہیں کرنا۔ اب یہ کیونکہ پتلی پلٹی بھی آنا تھی، ادھر بھی پلٹا تو بیٹا شری شر، اب ادھر بھی آیا، اسلام میں قیادت ان کے ہاتھوں میں گئی، مدرسے انہوں نے بنائے،
مبلغ انہوں بنے اور بڑے بڑے اسٹیجوں کے اوپر وہ ہوئے، تب اندر بھی یہاں بھی اس کو شر نظر آتا ہے۔ اسلام میں شر کہاں ہے؟ کیونکہ پتلی پلٹ چکی ہے، بیچارہ معذور ہے، اس کو اچھا یہ ہے کہ ہاتھ پکڑ کر لے جا کر اس کے پتلی کو سیدھا کرانے کا راستہ۔ اور پتلی کہاں صحیح ہوتی تھی؟ پتلی بیگم کے پاس ہے، پتلی صحیح نہیں ہوتی۔ آل رسول آل علی اور اولاد علی لے آ کر بٹھا دو کسی چوکھٹوں کے اوپر، خیرات مانگ دو، سرکار اس کے عقیدے کو صحیح کرو، اولیاء سے جوڑ دو، چاہے تمہاری اولاد ہو کہ تمہارے سسرال والے ہو کہ تمہارے رشتے دار ہو، کہ ان کو اولیاء کے چوکھٹوں پہ لے جاؤ، ان سے کہہ دو کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے اب اس کو سمجھانا، یہ اس لیے تقابل کی بات نہیں، ہر خیر کی چیز کو خیر کے ساتھ دیکھو، اور خیر پوری دنیا میں نظر آئے گا، اس لیے کہ کائنات میرے مصطفیٰ کے لیے بنی ہے۔ تو اس دنیا میں صرف شر ہی شر کیسے ہے؟ رونقیں تو ہے، رونقوں کے رخ الگ ہے، رنگ الگ ہے، روئے زمین کے اوپر ہونے دو، خدا کی مرضی ہے، ہم ذمہ دار نہیں ہے نا۔ بت پرستی کی صورت میں اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے، کسی دھرم ہو، کسی دین کے نام پر کچھ بھی ہو رہا، تجھے جو دین ملا اپنے دین کی ناقدری کر کے جانا تیرے لیے کفر ہے، مگر وہ کفر کو مٹانے کا ٹھیکیدار تجھے تھوڑی بنایا گیا۔ اچھا ٹھیکیدار بنایا گیا تو بنا، پھر ابھی تک مٹایا کیوں نہیں؟ 800 سال مسلمانوں کی حکومت ہندوستان میں تھی نا، کیوں پھر مندریں آج بھی موجود ہیں، آستان آج بھی کیوں موجود ہے، بت پرستی کیوں موجود ہے؟ پتہ یہ چلا کہ خدا کی مرضی خود یہ نہیں ہے، تو خدا کے قانون کو اپنے ہاتھ میں کیوں لے رہا ہے؟ خدا کی مرضی پر خدا کے نظام کو چھوڑ، باقی تو خیر کا خوگر بن۔ اگر تو خیر کا خوگر بنے گا تو پھر انسانیت میں محبت پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب اس کے بجائے اگر شر کا پلندہ بنا، شر کا پلندہ بنا تو پھر خیر اپنے میں ڈھونڈے گا، اور اپنے میں خیر تو اتنا نظر نہیں آئے گا نا، تو زبردستی کے نقاب اوڑھے گا اسلام کا، نہیں تو اسلام والے مسلمان ہیں، اسلام کو بدنام کرے گا۔ اس لیے میرے بچوں، ہم خیر امت ہیں، اس کی پہچان کیا کہ ہر ذرہ برابر بھی خیر ہم کو خیر نظر آ رہا ہو دوسروں کے اندر میں، ہم اس کا انکار نہیں کریں گے، جس میں جو خیر ہے اس کو مانیں گے، خیر مانیں گے۔ تمہارے اسلام کے مزاج کی مخالفت کی وجہ سے خدا نے تمہارے سروں پر مسلط کیا ہے، ورنہ ان کے خود بڑے تمہارے بزرگوں کی چوکھٹوں پر جا کر جھکتے ہیں، جھکتے ہیں۔ بال ٹھاکرے ہادی علی کے پاس میں حاضر ہوتا تھا پہلے، نریندر مودی اجمیر شریف کی چوکھٹ پر جاتا ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ پھر اب ہم کافر وہ دہشت گرد مسلمان بنا ہوا ہے، پہلے اسلام کو خود پہچان مسلمان، تو اپنے اندر میں خیر کو، خود اسلام کے خیر کو پہچان، خیر والے بنو، خیر کے جذبوں کو دیکھو، سمجھے نا؟ خاندان محمدی کا نظام ہر خیر ذرے خیر کو پہاڑ کی صورت میں خیر دیکھنے کا نظام ہے۔ پھر تم کو شر کہیں، اگر تم خیر والے بن جاؤ گے نا تو خیر تم کو خیر نظر آئے گا، آگے نہیں پڑتی بھی ہوگی تمہاری، اس لیے کرو گا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو خیر و امت بنائے، خیر والا بنائے۔